السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم وائٹ پیپر۔ کلنگا کے مقام پر آخری لڑائی ہوئی۔ شام کے وہ شمالی ہندوستان کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، سامنے میدان میں ہزاروں نعشیں بکھری تھی۔ اس نے زندگی میں اتنی نعشیں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے مشیر سے پوچھا، کتنے لوگ مارے گئے؟ مشیر نے سینہ پھلا کر جواب دیا، 1,00,000۔ وہ نیچے بیٹھ گئے، اس کے سینے سے ہوک اٹھی اور وہ ہندوستان کا سب سے بڑا فاتح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی معلومات سمیٹتی فوج ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، اشوک، تم نے 1,00,000 لوگ مار دیے، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بلک بلک کر روتا رہا۔ آنسو تھمے تو وہ ایک نیا انسان تھا۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی، دریا میں پھینکی اور ہندومت ترک کر دیا۔ اشوکا کے باپ نے 16 شادیاں کی، اس کے 100 بیٹے تھے۔ اشوک پیدائشی بادشاہ تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح بننا چاہتا تھا۔ اس نے فتوحات کا آغاز اپنے بھائیوں سے کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائی مروا دیے، آخر میں وہ بادشاہ بن گیا۔ اقتدار کی ہوس زیادہ تھی اور سلطنت چھوٹی، لہٰذا فاتح عالم بننے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں جو آیا کچل دیا، جس نے سر اٹھایا روند ڈالا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی خواہش کا ایندھن بن گئے، لیکن کلنگا کی فتح نے اس کی کایا پلٹ دی۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے اس کی فوج کھڑی تھی۔ اشوک کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور انتہائی جدید فوج تھی۔ اس کے پاس 7,00,000 پیادے، تیر انداز اور گھڑ سوار تھے۔ اس نے یہ سورمے پورے ہندوستان سے چن چن کر اکٹھے کیے تھے۔ اس نے کلنگا کے میدان میں فوج کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ 7,00,000 فوج بے روزگار ہو گئے۔ وہ واپس پلٹا، ہندومت ترک کر دیا، بدھ ہوا اور حکومت کاری کے چند اصول وضع کیے۔ یہ اصول اس کی سلطنت کے ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں میں کندہ کر دیے گئے۔ اس نے پورے ملک سے چن چن کر ایماندار، مہربان اور محنتی لوگ اکٹھے کیے اور انہیں مہامیر کا خطاب دے کر مختلف علاقوں کا والی بنا دیا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے برہمن اور شودر کا تصور توڑا، امیر اور غریب کی تفریق ختم کی اور پھر خدمت میں جت گئے۔ اشوک کی حکومت کاری کے 2 بڑے اصول تھے، خدمت اور انصاف۔ اس نے پوری سلطنت میں سڑکیں بنائی، سڑکوں کے کنارے درخت لگوائے، کنویں کھدوائے، مسافر خانے تعمیر کرائے، درسگاہیں اور منڈیاں بنوائیں۔ وہ دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے جانوروں کے ہسپتال کا تصور دیا، جس نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے، جو یہ کہتا تھا بچوں کی پرورش حکومت کا فرض ہے، جو یہ سمجھتا تھا جو حکمران عوام کو روٹی، تعلیم اور دوا نہ دے سکے، اسے حکومت کا کوئی حق نہیں۔ رہا انصاف تو اس کی سلطنت کے آخری گاؤں میں بھی کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا تو سب کو معلوم ہوتا دنیا کی کوئی طاقت ظالم کو اشوک سے نہیں بچا سکتی۔ کلنگا کی فتح تک وہ صرف شمالی ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن جو اس کی خدمت اور انصاف کی شہرت پھیلی، ارد گرد کی ریاستیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اشوک سے اشوکا اعظم بن گیا۔ اس کی سلطنت اڑیسہ سے گلگت اور بنگال سے دکن تک پھیل گئی اور وہ گوادر سے کابل تک بادشاہ بن گیا۔ پورے ہندوستان پر حکومت کا اعزاز صرف 3 بادشاہوں کو حاصل ہے، اشوک اعظم، اورنگزیب اور آخر میں تاج برطانیہ۔ ان تینوں میں اشوک پہلا شخص تھا۔ فوج کے بغیر حکومت کا تصور اس کا خدمت اور انصاف سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے پاس 7,00,000 فوج، 10,000 جنگی رتھ اور 9,000 ٹرینڈ ہاتھی تھے۔ اشوک کے ایک حکم سے یہ ساری طاقت بے روزگار ہو گئی۔ اس کے مشیروں نے سمجھایا، جہاں پناہ چین کے ہن اور یونان کے تالیہ ازما سرحدوں پر کھڑے ہیں، ہمارے پاس فوج نہیں تو وہ حملہ کر دیں گے۔ اشوک مسکرایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، میں 7,00,000 کے بجائے 7 کروڑ کی فوج تیار کروں گا۔ مشیروں نے حیرت سے دیکھا۔ اشوک نے کلام جاری رکھا، فوجوں کی ضرورت ان بادشاہوں کو ہوتی ہے جن کے عوام ان سے خوش نہیں ہوتے۔ میں اپنے شہریوں کو اتنا سکھ، اتنا چین، اتنا آرام اور اتنا انصاف دوں گا کہ اس ملک کا بچہ بچہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا۔ اشوک نے اپنا یہ دعویٰ سچ کر دکھایا۔ اس کے دور میں کوئی بیرونی حملہ آور ہندوستان میں داخل ہوا
اور نہ ہی کسی اندرونی شورش نے سر اٹھایا۔ یوں وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے فوج کے بغیر ہندوستان جیسے ملک پر حکومت کی۔ اشوک کی موت کے بعد 47 برس تک اس کا نظام قائم رہا۔ محلاتی سازشیں شروع ہوئی، اس کا پوتا بربندر ناتھ قتل ہوا، گپتا خاندان برسر اقتدار آیا، فوج بنی اور اس کے بعد ہندوستان ایک بار پھر قتل و غارت میں مبتلا ہو گیا۔ اشوک کہتا تھا خدمت اور انصاف ہو تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی روپے پیسے کی۔ میرا خیال ہے اشوک کا یہ فلسفہ ادھورا تھا۔ وہ گریجویٹ نہیں تھا، شاید اس لیے بھول گیا جو حکمران عوام ملک اور قوم کے لیے جیتے اور مرتے ہیں انہیں اپنی 3 سالہ کارکردگی بتانا نہیں پڑتی۔ اصلی اور سچی منصف کو یہ نہیں کہنا پڑتا میں انصاف کرتا ہوں، وعدے کے پکے لوگوں کو یہ باور نہیں کرانا پڑتا میں وعدے کا پکا ہوں، اور معجزے کاشت کرنے والوں کو یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا میں کرشمہ ساز ہوں۔ آپ شہرائے ریشم پر سفر کریں، آپ کو راستے میں آج بھی اشوک کے کتبے نظر آئیں گے۔ ہزاروں سال بعد آج بھی ہندوستان میں اشوک کے کھدوائے کنویں اور سڑکیں موجود ہیں، اور یہ سڑکیں، یہ کنویں اور یہ کتبے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں حکمران سچے ہوں، مخلص ہو اور انہوں نے اہل زمین پر احسان کیے ہو تو انہیں وائٹ پیپر شائع نہیں کرانا پڑتا۔ لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، یہ درست ہے، لیکن جن پر احسان کیے گئے ہوں ان کے نسلیں تک اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے۔ اہل سندھ آج بھی محمد بن قاسم کی یاد مناتے ہیں، اور یہ اس ملک کی چوتھی نسل ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی طرف پشت نہیں کرتی۔ محسنوں کو کوئی نہیں بھولتا۔ جناب صدر صرف بادشاہ ہوتے ہیں جو حافظوں سے محو ہو جاتے ہیں، صرف حکمران ہوتے ہیں جو فراموش کر دیے جاتے ہیں۔